صلاۃ تسبیح پڑھے یا تراویح پڑھے لیکن قبلہ سمت نہ ہو، اس کے جو سمت ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، وہ درست نہ ہو تو نماز درست نہیں۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلہ سمت ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی کا جو سمت ہے، اس کا جو قبلہ ہے وہ بھی درست۔ ہمارے دل کا جو قبلہ ہے وہ بھی درست ہونے چاہیے۔ ہمارے دینی تگ و دو، محنتیں، کوششیں، اس کی جو قبلہ ہے وہ بھی جب درست نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ بھی قبول نہیں ہو۔ ہماری شخصی زندگی ہو، اس میں جتنی بھی اعمال ہیں، ایک تو نماز کا قبلہ ہے، وہ تو الگ ہے، ہر عمل کا ایک قبلہ ہے۔ ہمارے زندگی کا بھی قبلہ ہے، ایک رخ پہ ہم سفر کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں مقصود ہے، وہ ہر چیز میں مقصود ہے، ہر چیز میں مطلوب ہے، وہ ہر چیز کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سے انسان ادھر ادھر ہٹے تو پھر وہ اس عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں، اس تگدو کی بھی کوئی قیمت نہیں، اس زندگی کی بھی کوئی قدر قیمت نہیں۔ وہ غایہ اور مقصود ہے، وہ جو مرکزی نقطہ ہے، وہ جو قبلہ ہے، وہ آخری مقصد ہے۔ مقاصد تو ہوتے ہیں، اس سے یہ مقصد ہے، ابھی بات کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں ہم کوئی مذاکرہ کریں، کبھی درس قرآن ہے، کبھی درس حدیث ہے، کبھی دین کے احکام بیان ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھائی بیٹھے ہیں آپس میں، بعض کو معلوم نہیں ہوگی معلوم ہو جائے گی، اور بعض کے لیے کی ہو جائے گی، وہ پہلے تکرار ہو جائے گی، لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تاکہ اس طرح عمل کرے، پھر اس کا کیا مطلب ہے آخری جب جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یعنی ہر عمل کا، ہمارے زندگی کا، ہمارے قلوب کا، ہر چیز کا جو آخری غایہ ہے، آخری مقصد ہے، پورے ہر چیز کے مقاصد کا، یہ جماعتی تگ و دو ہے، یہ محنتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں نقشے نظر آتے ہیں، اس سب سے مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا ہو، اس کی خوشنودی ہو۔ تو میں اس بات کو تھوڑا سا بیان سے زیادہ تعلیمی انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ علماء کے لیے تو الحمدللہ سب چیزیں معلوم ہے، جو ہمارے عام رفقا ساتھی بیٹھے اس کے لیے بھی آسانی ہو۔ دیکھیں، ایک تو ہر چیز میں مقصود ہے، ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کے رضا حاصل ہو، بس۔ ظاہر بات ہے اس میں پھر جنت بھی داخل ہے، سب چیزیں اس میں آتی ہیں، مقصود یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی ہم کیسے حاصل کریں گے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، وہ کیسے ہم حاصل کریں؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات پہ ہم چلیں، نہ مرضیات سے بچیں، بس۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضیات ہے اس کو اپنائیں، اور جو نامرضیات ہے جس سے وہ خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنی زندگی میں۔ یہ اس سے پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تیسری نمبر پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جس سے ناراض ہوتے وہ ہے کیا، تاکہ بچا جائے یا عمل کیا جائے؟ اللہ نے سب اپنے مرضیات کو، اپنے ناپسندیدہ چیزوں کو، سب کو دو چیزوں میں جمع کیے، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، وہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔
بعض ایسے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اس پہ وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے اور اللہ نے اپنے مرضیات کو بتایا کہ میری مرضی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو خوشنودی والے اعمال ہے کہ اس کو ہم کریں یا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اس سے ہم بچے، وہ دونوں قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، بیان ہے اس کا، وہ اسی میں بیان ہے۔ تو یہ تعلیم کی صورت میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا جیسا کہ دستور ہے، دیکھیں نا، ایک تو دستور کی ایک کتاب ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا عملی نمونہ ہوتا ہے کہ بھئی اسی طرح، مثلا دستور کی کتاب میں ہے کہ نماز پڑھے، اور کوئی آپ کو عملی نماز پڑھائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح پڑھے جیسے کہ میں پڑھتا ہوں، تو یہ اس کے عملی نقشے اور ڈھانچہ ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں اللہ کی مرضیات کی تعلیمات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس کی طرز زندگی، اس کی پوری سیرت، وہ اس کے عملی نقشے اور ڈھانچے ہیں کہ یوں اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات پہ چلنے ہو، اس طرح کی زندگی گزارنے ہو، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر ہمیں بتایا کہ دیکھیں آپ اس طریقے سے چلیں، اس طریقے سے چلیں، وہ یہ ہے کہ میرا حبیب جس طرح چلتے ہیں اس کی جو طریقہ ہے وہ میرا پسند ہے، وہ میرے کیا ہے پسند ہے۔ تو عملی نقشہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سیرت مبارک ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی طرز زندگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرز زندگی سے، اسوہ حسنہ سے، اس سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں پوری دین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور اس کی اسوہ حسنہ کیا ہے؟ پورا دین۔ پورا دین کو جب دیکھیں تو یہی کامل دین، پورا دین، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل بندگی۔ انسان چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کروں، تو قرآن اور حدیث میں سیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو وہ عملی طور پر کیا کہ انہوں نے سکھائے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ہمارے حدیث میں ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ کیا ہے، اسی طرح کی تواتر عملی کا ہے، تواتر عملی کا ہے، اسی طرح اس کی صورت اور طریقات ہیں۔ کامل بندگی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل بندگی، پوری دین پر عمل اگر ہم چاہتے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل بندگی، اس کی خوشنودی اور اس کی مرضیات اور اس پر راضی کرنے کا کیا ہے وہ طریقہ ہے، بس دائیں مختصر طریقہ دا جی رب العالمین چکم پرا دین دا غسرار واخلی، بس دا بجے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مرضیات و روانی، بس اللہ تعالیٰ دا غواڑی دی بندان دا غواڑی چی پرا دین روخ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سے بس یہی چاہتے ہیں کہ پوری دین پہ چلے، پوری دین پر عمل کرے، کامل بندگی۔ لیکن کامل بندگی یہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ مثلا ہم یہاں یہ رفقا بیٹھے ہیں، سب ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں واقعی اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اس کی خوشنودی چاہتا ہوں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی طرز زندگی اپنانا چاہتا ہوں، اسی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، اور لیکن میں کیسے کروں تاکہ آسان ہو، تاکہ کیا ہو؟ یہ آسان، میں چل سکوں اس پہ۔ کیوں؟ میرے پاس تو نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور معاشرہ بھی ہے، یہاں بھی خطرات، یہاں بھی خطرات، ہر طرف خطرات، تو میں کیسے چلوں؟ اس کا پھر حل یہ ہے، کیونکہ کبھی انسان کو راستہ تو معلوم ہوتا ہے کہ راستہ یہ ہے، پورا دین کا پورا نقشہ بھی معلوم ہوتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے، لیکن
چلنا مشکل ہے. تحمل اور اس کے فضائل معلوم ہے, اجر بھی معلوم ہے, عفو و درگزر کے اجر بھی معلوم ہے, کیسے کریں؟ معلوم ہے کہ جھوٹ گناہ ہے, کیسے بچے؟ معلوم ہے کہ غیبت گناہ ہے, کیسے بچے؟ معلوم ہے کہ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, علم کی کمی کبھی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیسے وہ ہمت نہیں ہے, وہ توفیق نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے کہ اس پہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کیا کرے, کامل بندگی کرے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے غیر معمولی تعلق ہو, محبت ہو. اللہ تعالیٰ سے کیا ہو؟ محبت ہو, تعلق ہو, ایمان و تقوی. یہ محرکات ہے, اور ایسے اس نور کی برکت سے, ان چیزوں کی برکت سے انسان پھر پوری شاہراہ زندگی پر کیا ہوتا ہے, بس سفر شروع ہوتا ہے اس کا آرام سے, مشکل نہیں ہوتی. ہاں انسان پھر بھی انسان ہے. انبیاء علیہ السلام تو ہے نہیں, معصوم تو نہیں ہے, خطا ہو جاتے ہیں, گرتے ہیں, چلتے چلتے, لیکن سیدھے راستے پہ چلتے, سیدھی جنت کے راستے پہ چلتے, پوری دین پہ عامل ہوتے. تو اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے محبت ہو, تعلق ہو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت اور تعلق کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو یہ آسان ہوتا ہے, چلنا آسان ہوتا ہے, اور اس کی محبت خود کھینچ کے لے آتی. اس کی محبت, اللہ تعالیٰ جو کی محبت اور اس کے تعلق انسان کو بچاتے رہتے ہیں. انسان کبھی بچتا ہے لیکن بہت زیادہ لڑتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور یہ چیز اتنے غالب ہوتی ہے کہ اس کی طرف کیا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حیا کی وجہ سے آسانی سے بچ جاتے ہیں. اس کی حیا کی وجہ سے آسانی سے کیا ہوتے ہیں, بچ جاتے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی دل میں ہوتی. تو پھر یہ ہے, تو دیکھیں ایمان و تقوی یہ کیسے حاصل ہوگی, یہ پھر ایک سوال ہے. ایمان و تقوی اگر یوں کہیں حاصل ہوتا ہے کہ فلاں تخچے میں پڑا ہے اور اٹھا کے لے آؤں, تو ہم سب لے آتے. یقین جانے کس ملک میں بھی پڑے ہوتے ہم لے آتے کہ چلو ایک سفر کرتے, ایمان و تقوی وہاں سے اٹھا کے لے آتے. لیکن ایمان و تقوی کا بھی ایک ضابطہ ہے, اس کے حصول کا بھی ایک طریقہ ہے, اور یہ محض تمنا سے بھی حاصل نہیں ہوتا, محض شوق سے بھی حاصل نہیں ہوتا کہ بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت, بڑی اللہ تعالیٰ کی تعلق بہت عظیم نعمت ہے, ایمان بہت مضبوط ایمان اور مضبوط تقوی. کیونکہ تقوی کے درجات ہوتے ہیں. تقوی تو ہوتا ہے انسانوں میں, عام مسلمانوں میں بھی تقوی ہوتا ہے. عام جو بھی عام بہت ادنا سا مسلمان ہے اس میں کچھ نہ کچھ تقوی ایک درجے میں ہوتا ہے. ایک درجے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم شرک سے تو باز رہتا ہے, اس کے تقوی اس درجے کا تو ہوتا ہے. تو درجات ہوتے ہیں. لیکن وہ تقوی کہ جس میں انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات پہ آ جائے, وہ ایمان کی جو آپ کو پوری اللہ کی مرضیات میں ڈال دے, اللہ تعالیٰ کی وہ محبت جو آپ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچائیں, تو یہ پھر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے خود ایک طریقہ, وہ طریقہ ہے پھر تزکیۃ النفس کا. یعنی یہ چیز حاصل ہوتی ہے کس سے؟ تزکیہ سے. تزکیہ کے بغیر پھر حاصل نہیں ہوتی چیز. دل کے پاکیزگی نہ ہونا, دل کی طہارت نہ ہو, تو پھر یہ پردے ہوتے ہیں, یہ حجابات ہوتی ہیں, یہ گند ہوتے ہیں, گناہ کے پردے الگ ہوتے ہیں, اور کچھ گناہ کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے شیطان بڑے آسانی سے انسان کو گرا دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیات سے ہٹا دیتے ہیں, رب العالمین کی جو فرائض ہے اس سے ہٹا دیتے ہیں. مثلا میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. حسد ہے. یہ ایسا سمجھے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی سیدھا اس کے جو پاک راستہ ہے انہیں ہمیں دکھایا ہے, بتایا ہے, جو صراط مستقیم ہے, جو راہ تقوی ہے, راہ ہدایت ہے, اسوہ حسنہ ہے, نبی کریم کی طرز زندگی ہے, اسلام پوری دین ہے, میں چلوں. میں کیا کروں؟ میں چلوں. شیطان کا پہلے دن سے مقابلہ ہے, وہ کہتے کہ نہ چلے, گراؤں ان کو. نفس میرے اندر ہے, نفس شیطان کا ایجنٹ ہے, ہر وقت ایجنٹ ہی کرتے ہیں, مطمئنہ بہت آخر میں بنتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, وہ شیطان کو مانتے ہیں. تو جب اس دل میں
حسد ہے تو شیطان کو بڑا آسان مواقع ملتا ہے کہ اس حسد کے ذریعے سے اس کو پکڑو، لیکن چاپ رفشی پر رسیوی کنا زنوار پر کلا کی ولی سی ہونا، تو شیطان کو گرانا آسان ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان میں حرص زیادہ ہے، اس حرص کی وجہ سے اس کو بہت سارے گناہ کرواتے شیطان، مزید تھوڑا سا لالچ دلاتے ہیں، یا عزت کے، یا شان و شوکت کے، یا محبت کے، یا مال کے۔ آج کل تو حرص کے ایک سیلاب ہے، ایک طوفان، مختلف قسم کی حرص ہے، مال کی حرص۔ ابھی مال کی حرص کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی 10 نافرمانیاں کرتے۔ تو دیکھیں جب تک تزکیہ نہ ہونا پھر انسان صحیح چل نہیں سکتا، چلنا اس لیے دشوار ہوتا ہے کہ آگے پیچھے سے پھر شیطان پکڑ لیتے اس کو۔ تو تزکیہ نفس سے پھر کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ دے سرا دے اللہ تعالیٰ جل جلالہ تعلق مضبوط شیگا رب العالمین سے تعلق مضبوط شی نو بیا اغنا شیطان هم پس ارتزا کہ دی اغز اباز ہے کہ اللہ وی دی اللہ یاد وی دی اللہ ذکر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت ہوتی ہے اس میں، تو پھر شیطان بھی ایسی اس جگہ سے سائڈ پہ رہتے ہیں۔ تو انسان محفوظ طریقے سے اور طبعی طور پہ، جیسے کہ انسان کی پہلے تو بے عبادت کے طور پہ کرتے، آخر میں پھر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے مزاج بن جاتا ہے۔ تو تزکیۃ النفس، تزکیہ کیسے حاصل ہو؟ تزکیۃ النفس کے لیے بھی طریقہ ہے، لیکن اس کا تزکیہ ایمان و تقوی اور اللہ مین ادا عظیم الشان نعمتون دا پر تزکیہ حاصل ہے، اور تزکیات سے پوچھا حاصل ہے۔ تزکیۃ النفس کیسے حاصل ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ دل پاک ہو جائے، چلو ٹھیک، چاہتے ہیں کہ یہ رذائل دور ہو جائے، تو تزکیہ کے لیے پھر کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویسے ہے جیسے کہ رکن کے درجے کے فرض، اس میں تو ضروری علم بھی ہے۔ کیا ہے؟ ضروری علم بھی ہے، اس کے لیے مجاہدہ بھی ہے، مجاہدے کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی، تھوڑا سا لڑنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہوتی، اور اس کے لیے کثرت ذکر اور عبادت بھی ہے، کثرت ذکر اور عبادت بھی ہے۔ اس میں بعض لوگوں کی اس کے لیے خدمت کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تکبر ایچ پر خدمت سے اس کے کیا ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بخل کا پیر اس سے توڑ ہوتا ہے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال پیر تزکیہ کے لیے یہ چیز ضروری ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ مؤثر ترین چیز، مفید ترین چیز وہ صادقین کے ساتھ رہنا، صالحین کے ساتھ رہنا، اہل تقوی کے ساتھ رہنا، اس کی صحبت، اس کی معیت اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، مفید ہے۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو یہ وہ مراکز ہیں، خانقاہ ایمان و تقوی کے مراکز۔ اس مراکز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان مراکز میں لوگ کیا کریں، ایک مقصد، اس کے جو بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں لوگ آئیں، اس کی تزکیہ ہو، اس کے لیے تزکیہ کے لیے جو جامع نظام ہونی چاہیے، کثرت ذکر پہ مشتمل ماحول ہو، اس میں تعلیمات بھی ہو، اس میں ایسی صحبت صالحین کے لوگ بھی ایسے لوگ آئیں خالص، تو اس ماحول کی برکات بھی ہوتے ہیں، انسان وہاں گناہ سے بھی محفوظ ہوتا ہے، طاعات کی توفیق بھی ملتی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ الحمدللہ، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جب انسان باقی دیکھو ملتا ہے انسان کو اس کی جو جتنا طلب ہے، جتنا ظرف ہے اتنا ملتا ہے، جس قدر اس میں طلب زیادہ ہے اور ظرف زیادہ ہے، اس درجے وہ اتنا حاصل کرتے، اس درجے وہ حاصل کرتے۔ لیکن پھر یہ سب چیز اس لیے ہوتی ہے کہ ان مراکز دونوں آئے، اس کی تزکیہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، ایمان و تقوی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے شدید محبت ہو، کیونکہ تزکیہ کی بھی یہ چیز ہے، ثمرات یہ ضرور ہوتی، اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پوری دین پر چلنے میں اس کو بھی آسانی سے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو آخری ہمارے زندگی کا وہ قبلہ ہے اور جو رخ ہے کہ وہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا حاصل ہو، اس کی مرضیات پہ چلے تو وہ آسان ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، تو یہ جو مختلف چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی، مختلف چیزیں کیا ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ہمارے قلوب کو ایسے بنائیں، اور ہمارے زندگی کو ایسے بنائیں، اور ہمارے دین کے جو ٹوٹی پوٹی محنت ہے اس کو ایسے بنائیں کہ ہر چیز میں اللہ ہی مقصود ہو، ہر چیز میں
اللہ ہی مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔